بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم آئی آڈیبل ٹو آل؟ سب کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دا وریثہ گروپ اینڈ اسپیشلی ڈاکٹر حامد صاحب کہ اپارچونیٹی دی کہ اتنے ونڈرفل اور جو ہے نا امپیکٹفل مائنڈ سے بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. تو میں کوشش کروں گا اپنی بات شارٹلی کروں اور آپ لوگوں کو زیادہ سنوں. تو ہم یہ بات کریں گے کہ ایز پر اسلام بینگ آر ریلیجن اس بزنس پریکٹس کے لحاظ سے کیا بات کرتا ہے. ہم ہیڈ آفس میں ایک بہت بڑی لیڈنگ کمپنی کے، تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہمارا ریلیجن اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اگر سب سے پہلے میں اگر یہ سوال کروں کہ آپ کے خیال میں ہم سب تقریباً آلموسٹ یہاں پر مسلمان ہوں گے، ہم کیا سمجھتے ہیں اسلام ایک مذہب ہے یا دین ہے؟ اینی اوپینین؟ دین ہے. اور کوئی ادر اوپینین؟ تو اچھا، دین اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو لوگوں نے اگر دین بولا جی، دین میں بیسیکلی یہ فرق ہوتا ہے جو سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جیسے لیٹس میں ایگزامپل. اور مذہب ایک نیو انویشن ہوتی ہے. اور اینی ون ایلس؟ سسٹم ہے. اور مذہب دیکھیں، ہاں یہ فرق ہوتا ہے. دیکھیے مذہب کس کو کہتے ہیں؟ جو ریچولس اور بلیوز اور عبادات کا نام ہوتا ہے. سنڈے کے دن چرچ گئے، واپس آ گئے، بس مذہب پورا ہو گیا. باقی آفس میں، گھر میں، شادی پہ میں آزاد ہوں. ٹھیک ہے جی، سیکولرزم. اور دین کیا کہتا ہے کہ 24/7 کمپلیٹ کوڈ آف لائف، فرام باتھ روم ٹو بیت اللہ. صحیح ہے جی، فرام انڈیویجول لائف ٹو کلیکٹیو لائف. آئی ایم سلیو آف اللہ، آئی ایم امتی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جس طرح مسجد میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی طرح وریثہ اسلام ٹرسٹ کے یا وریثہ گروپ کے ہیڈ آفس میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے جی، جیسے میں میلاد کی مجلس میں امتی ہوں، اسی طرح شادی بیاہ میں بھی امتی ہوں. تو فرام دا ٹاپ ٹو باٹم میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کے تحت ہے اور اس کی ملکیت ہے، اور میرے جسم پہ اس کی مرضی چلتی ہے. تو یہ ہے اسلام کا تھاٹ. اسلام کہتا ہے یا تو ایتھسٹ ہو جاؤ کہ خدا کو نہ مانو، یا مانتے ہو تو پورے اس میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو پہلے تو کانسیپٹ ہم نے یہ کلیئر کیا کہ ہم مذہب کو فالو نہیں کرتے، ہم دین کو فالو کرتے ہیں. تو دین کے اندر ہمارا سوشل سسٹم بھی آتا ہے، اکنامک سسٹم بھی آتا ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی آتا ہے. تو ہم ہر جگہ پر دین کے دائرے میں رہنے کے پابند ہیں. تو اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں بیسکلی دو ٹائپس ہیں، عبادات اور دوسرا معاملات. عبادات میں جہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ آتا ہے، تو معاملات کے اندر کیا آتا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم اینڈ اکنامک سسٹم. آخرت میں جہاں عبادات کے بارے میں سوال ہوگا، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں 5 سوال ہیں نا، تو 5 میں سے 2 سوال آپ کے کس کے اوپر ہیں؟ فائنینس کے اوپر، کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے اکنامکس بہت امپورٹنٹ ہے، فائنینس بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی ارننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عبادت کریں، لیکن ہماری عبادتیں پریزرو کیسے ہوں گی؟ بہت اچھا کھانا پکایا لیکن اس کو کھلے رکھ دیا تو وہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح بہت اچھی میڈیسن ہے لیکن اس کو پریزرو نہیں کیا، خراب ہو جائے گی. اسی طرح بہت اچھی عبادت کی، اس کا پریزرویٹو کون ہے؟ ہماری ارننگ. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو حج پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لیکن جواب میں کیا آتا ہے کہ لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے بیکاز تمہاری ارننگ جائز نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث میں لکھا کہ ایک آدمی ہے جو پریشان حال ہے اور وہ سفر میں گیا اور بہت پریشان ہے. پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے او لارڈ، او لارڈ، اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا فوڈ حرام ہے، اس کی ڈرنک حرام ہے، اس کی کلوتھنگ حرام ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو ہماری عبادات، ہماری دعاؤں کی پریزرویٹو کون ہے؟ ہماری حلال ارننگ. ارننگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو آپ کی عبادات بھی قبول نہیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ایک لسٹ ہے کہ کون سی چیزیں منع ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں سود منع ہے، اسلام میں ایکسیسو انسرٹینٹی غرر منع ہے، اسلام میں گیمبلنگ منع ہے، اسلام میں لا آف کانٹریکٹ یعنی جو جس کانٹریکٹ کے مطابق آپ کو سیل کرنی چاہیے اگر اس کی وائلنس کریں گے وہ منع ہے. اسلام میں کنسنٹریشن آف ویلتھ، کہ صرف چند گھرانے ہوں جن کے پاس جو ہے نا 22 گھرانے ہوں جن کے پاس ساری ملک کی دولت ہو، یہ منع ہے. اسلام میں ہورڈنگ منع ہے کہ آپ کسی چیز کی بیسک نیسیسٹی کو ہورڈ کر کے بیٹھ جائیں اور مہنگائی کر کے پھر بیچیں. پھر اسلام میں کنسیلمنٹ آف ویلتھ،
یعنی آپ کما تو رہے ہیں لیکن اس میں سے آپ زکوٰۃ صدقات نہیں دے رہے، وہ منع ہے. تو یہ بیسک گائیڈ لائنس ہیں، یہ منع ہے. اس کے علاوہ آپ جتنا کمانا چاہیں کما سکتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ اسلام میں چند چیزیں ہی منع ہیں، لمیٹڈ چیزیں منع ہیں، اور باقی آپ زیادہ کمائیں، زیادہ خرچ کریں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ چند چیزیں منع ہیں لیکن لوگ اسی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن ایک ایکسرسائز ہم کرتے ہیں. آپ سب لوگ ایک کام کریں، ایک آدھے سیکنڈ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں. آنکھیں بند کی جلدی سے، کوئی موبائل چوری نہیں کر لے گا، بند کر لیں جلدی سے، بلیو می. ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کچھ سوچ سکتے ہیں، صرف اپنی والدہ کو نہیں سوچ سکتے. ٹھیک ہے؟ کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں، اپنی والدہ کو نہیں سوچنا. چلیں اوپن یور آئیز. کس کس نے اپنی والدہ کو سوچا؟ سب نے سوچا ہوگا. میں نے منع نہیں کیا تھا، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے جس سے منع کرو وہی کام کرتا ہے. تو اسلام نے تو صرف چند چیزیں منع کی ہیں لیکن انسان ادھر جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز جو ہم صبح سے شام تک اس گروپ میں بیٹھ کے کما رہے ہیں، کیا یہ وائلیشن تو نہیں ہو رہی؟ بس اس سے بچنا ہے اور باقی سب آمدنی حلال ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کچھ براڈر پرنسپلس پہ. سوال جواب ایڈ میں انشاءاللہ ہم 20 منٹ بات کر کے سوال جواب کرتے ہیں. اب ہم دوسرے پارٹ پہ آ رہے ہیں کہ ہماری ایتھکس کیا ہیں. یہ تو تھے بیسک مینڈیٹری احکام. ابھی ہماری بات ہے کہ ایتھکس کیا ہیں بزنس کے اندر. اور میں نے لکھا ہے کیٹلسٹ فار فائنینشیل اینڈ اسپریچول پراسپیرٹی. یعنی ان ایتھکس پہ اگر ہم چلیں گے تو ہماری فائنینشیل بھی گروتھ ہوگی اور ہماری اسپریچول بھی گروتھ ہوگی. یعنی ہم دین کے لحاظ سے بھی آگے بڑھیں گے اور دنیا کے لحاظ سے بھی آگے بڑھیں گے. تو پہلا ہمارے پاس جو ایتھک آتا ہے وہ ٹروتھ فلنس ہے. کیا مطلب؟ سچ بولنا. ٹھیک ہے، سچائی. ٹھیک ہے جی. اب ٹروتھ فلنس ہے کیا؟ اس کے بارے میں حدیث میں وضاحت کی ہے کہ وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا. یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دی کہ آپ سب لوگ تاجر ہیں. آپ لوگ سوچیں گے ہم تو ملازم ہیں. نہیں، وی آر ٹریڈر بیکاز وی سیل آر سیلف. آپ لوگ آج صبح سے اپنے آپ کو سیل کر رہے ہیں اور مہینے کے اینڈ پہ کیا ملے گی؟ سیلری ملے گی. تو ایوری ون از اے ٹریڈر. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم میں سے ہر شخص سچ بولے تو قیامت کے دن کہاں حشر ہوگا؟ انبیاء کرام کے ساتھ جنت میں ہوں گے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی سیل کرتے ہیں تو اگر وہ سچ بولیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ٹرانزیکشن میں ان کو برکت دیتے ہیں، اور اگر وہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں تو ان کی ٹرانزیکشن میں برکت نہیں ہوتی. مطلب کما زیادہ لیا لیکن ہاسپٹل میں خرچ ہو گیا، عدالتوں میں خرچ ہو گیا، ٹیکس ریٹ بڑھ گیا، ٹیکس پہ لگ گیا تو برکت ختم ہو گئی. اور کم کمایا لیکن اس میں برکت ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی عدالت نہیں جانا پڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور جس پرپز کے لیے لیا تھا اس میں استعمال ہو گیا، تو یہ برکت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دیکھیں سچ بولنے کے بارے میں حدیث آ گئی. اب مجھے کوئی کلیئرلی بتائے گا کہ سچ کس کو کہتے ہیں؟ اینی ون؟ صاف بات کرنا. ٹھیک ہے. اور حقیقت بیان کرنا. اور جو حقیقت آپ کے پاس ہے اس کو ویسے بیان. جو حقیقت آپ کے پاس اس کو بیان. آپ سب لوگ بات کریں بات سے متعلق، حالانکہ سچ سے بولنے سے متعلق نہیں ہوتا. سچ کی 3 امپلیکیشنز ہیں. ایک سچ نیت میں بھی ہوتا ہے کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں کہ سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، سر مجھے 3 سال آپ موقع دیں، آپ کی کمپنی کو یہاں سے وہاں لے جاؤں گا. اور دل میں نیت یہ ہے کہ 6 مہینے تک اس کمپنی کا CV میں نام لگ جائے، پھر باہر چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو سچ کیا ہے؟ بول تو وہ صحیح رہا تھا کہ بھائی میں آپ کی کمپنی کو وہاں لے جاؤں گا، لیکن دل میں کیا تھا؟ تو سچ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو زبان پہ ہو وہ آپ کی انٹینشن میں بھی ہو، سنسیریٹی ہو، اخلاص ہو. ٹھیک ہے جی. دوسرا وربل، سچ کا تعلق زبان سے بھی ہے کہ جو آپ کے زبان جو عمل میں ہو وہ زبان پہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. قول و فعل کا تضاد نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایکشن. سچ کی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہاں پر کوئی مارکیٹنگ میں ہے، مارکیٹنگ میں آپ ہیں، اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ مارکیٹنگ میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ آپ ایکسیلنٹ وے میں مارکیٹنگ کر رہی ہیں. کیونکہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے احسان کا. احسان کا مطلب ہوتا ہے ہائر لیول پہ کام کرنا. ٹھیک ہے جی. اپنا بیسٹ دینا. تو اگر یہاں پر کوئی کہتا ہے، کسی کے کارڈ میں لکھا ہوا ہے وہ ہیڈ آف HR ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا جب بنے گا جب وہ ہیڈ آف HR ہونے کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہا ہوگا.
اور اگر وہ اس کے دیسی اسٹائل میں کام کر رہا ہے, جگاڑ انداز میں کام کر رہا ہے, تو وہ اسلام کے مطابق اپنی بات میں کیا ہے, سچا نہیں ہے. تو سچ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کام ہائر کوالٹی پہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 باتیں ہیں, اگر کسی کے اندر پائی جائیں گی تو وہ سچا ہے. ان میں سے کوئی ایک بات ہی نہ پائی جائے تو وہ سچا نہیں ہے اپنی بات کے اندر. دوسری بات ہے آنیسٹی, یعنی انٹیگریٹی, میں مخلص ہوں آپ کے ساتھ, یہ بہت ضروری ہے, چاہے بزنس لیول پہ. اب ہم آنیسٹی دیکھتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب 2 پارٹنر ہوتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے, میں ہوتا ہوں اس کے ساتھ. کب تک, جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہتے ہیں. جیسے ہی ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نکل جاتا ہوں. ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو, سوشل میڈیا پہ بہت بز ورڈ ہے, کیا مطلب ہے, چیریٹی دو. نہیں, صرف چیریٹی دینے سے اللہ ساتھ نہیں ہوں گے جب تک آپ دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے. اچھا, آپ یہ سوچیں گے یہاں پہ بورڈ ہے, ڈاکٹر صاحب اس کے ممبر ہیں, اور یہ پارٹنر آپس میں سنسیئر ہوں. آپ پارٹنر نہیں ہیں, کیسے ہیں؟ دیکھیں, ہر ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کا پارٹنر ہے. ایچ آر سپلائی چین کا پارٹنر ہے, سپلائی چین فائنینس کا پارٹنر ہے, پھر اس کے بعد ہر کولیگ دوسرے کا پارٹنر ہے. ایک اسسٹنٹ مینیجر ہے اور ایک دوسرا بھی اسسٹنٹ مینیجر ہے, دونوں آپس میں پارٹنر ہیں. اگر یہ سنسیئر ہوں گے تو اس ڈپارٹمنٹ میں اللہ ہوگا, اگر یہ سنسیئر نہیں ہوں گے تو اس ڈپارٹمنٹ سے اللہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اللہ کو اگر ساتھ لینا ہے تو ہمیں روز گھر سے نکلتے وقت سوچنا ہے کہ آج میں اس کمپنی کے ساتھ سنسیئر ہوں, آج میں اپنے پارٹنر کے ساتھ سنسیئر ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے حدیث کے مطابق. میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. دوسری بات, ہم یہ کہتے ہیں ایک بہت بڑی کمپنی ہے ڈولائٹ, آڈٹ فرم سے آپ سب لوگ جانتے ہیں, انٹرنیشنل کنسلٹنسی فرم ہے. اس کی رپورٹ یہ ہے کہ فیملی بزنس کیوں ٹوٹ جاتے ہیں. فیملی بزنس اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان کے درمیان ویلیو نہیں رہتی, وہ پارٹنر ایک دوسرے کا مخلص نہیں رہتے. 2 بھائی مخلص جب تک ہوتے ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی. جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے سوچنے لگ جاتا ہے, اپنے بھائی کے لیے نہیں سوچتا, تو فیملی بزنس ٹوٹ جاتے ہیں. پاکستان بنتے وقت کتنے بڑے بڑے فیملی بزنس تھے جنہوں نے قائد اعظم کو بلینک چیک دیے تھے, آج ان کا نام بھی نہیں ہے. دیٹس وائی کہ ان کے اندر آنیسٹی نہیں رہی. پھر دوسرا, کسٹمرز کے ساتھ آنیسٹی. کتنے لوگوں کو یہ واسطہ پڑا ہے, آن لائن سیل میں سب کو پڑا ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے تو نیت کی بھی آن لائن کچھ نہیں لینا, کہ یہ والا برگر دکھاتے ہیں اور آتا اس سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث میں کیا آتا ہے, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث صرف دودھ کی دکان کے لیے نہیں ہے, ہر ادارے کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. تو کسٹمرز کو بھی جو ہم نے ڈسکرپشن لکھا ہے آن لائن مارکیٹنگ میں, جو ہمارے جوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ میڈیکیٹڈ شوز ہے تو ہونا چاہیے وہ, اس میں اگر ہم نے لکھا ہے کہ موٹا سول ہے تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسکیچر کا ہے لیکن ہے نہیں اسکیچر کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کسی پروڈکٹ میں, خاص طور پہ مارکیٹنگ میں, سیلز میں کہیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا. دھوکہ ہو رہا ہوگا تو حدیث میں کیا فرمایا, وہ میرا امتی نہیں ہے. چاہے وہ جتنا ناطے پڑے کچھ بھی کرے, وہ میرا امتی نہیں اگر دھوکہ دے رہا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تیسری بہت اہم بات ہے کہ ڈاکومنٹیشن. اسلام پروفیشنلزم کو مانتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہر چیز کو لکھو. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جو ہے نا, سورہ بقرہ کی 282 آیت ہے. اس سے لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں. وہ پیورلی کس کے اوپر ہے, آپ کے سامنے میں نے لکھی, اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ, جگہ نہیں تھی, پورا نہیں لکھا, کہ اے ایمان والوں جب معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو. ہمارے یہاں پورا بزنس جو ہے نا وہ ایکسل پہ چل رہا ہوتا ہے, ورڈ پہ چل رہا ہے, کچے کھاتوں پہ چل رہا ہے. بہت سے اداروں میرے کلائنٹ ہیں, بہت سارے کروڑوں اربوں کے بزنس چل رہے ہیں. حالانکہ گورے کا بزنس کس پہ چل رہا ہے, ERP پہ, سیپ پہ, اور اوڈو پہ, اور بہت ساری چیزوں پہ چل رہا ہے. وہ پورا ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے, پورا ہر چیز کی SOP بنی ہوتی ہے. حالانکہ اسلام نے ہمیں پہلے کہہ دیا تھا کہ معاملات کیا کرو, لکھو, ہر معاملے کو لکھو, ہر چیز کی SOP بناؤ, ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن پروسیس فلو پورا بناؤ. تو اب یہ دیکھیں, آپ میرے سامنے, آپ کے سامنے لکھا, ڈاکٹر صاحب کو انٹرسٹ لگے گا, دنیا کا سب سے پرانا جو ہوٹل ہے یہ جاپان میں 718 یعنی 7ویں عیسوی صدی میں بنا تھا. آج کیا چل رہا ہے, 2024 ہے, 1300 سال گزر گئے, ہوٹل چل رہا ہے جاپان میں. کیسے چل رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو پاکستان بنتے وقت کوئی بزنس ایسا نہیں جو آج ہو. کوئی ایک بزنس آپ نہیں دکھا سکتے جو 75 سال پاکستان میں چلا ہو. اور گورے کا کیوں چل رہا ہے؟ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے, ہر چیز پیورلی. آپ یہ دیکھیں, سارے بزنس کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صحیح جی, آپ نام دیکھ لیں, آپ نے بہت سارے پروڈکٹ یوز کرتے ہوں گے, فیام ہے. ٹھیک ہے جی. ان سارے کب کے بنے ہوئے ہیں, 1000 کا بنا ہوا ہے, 1140 کا بنا ہوا ہے, 1300 کا بنا ہوا ہے. پھر دوسری کمپنیز آپ دیکھیں,
آپ ٹاٹا دیکھ لیں انڈیا میں کب کی بنی ہوئی ہے, بوش کب کا بنا ہوا ہے, سیمنز کب کا بنا ہوا ہے, مولر کب کا بنا ہوا ہے, یہ فورڈ بزنس کب کا بنا ہوا ہے. یہ وہ بزنس ہے جن کی پروڈکٹس ہم آج بھی یوز کر رہے ہیں, ان کی 5ویں 6ٹھی نسل گزر گئی ہے. کیوں؟ ان کی سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں, ابا کے ذہن میں نہیں ہوتی. وہ ابا چلے گئے تو اپنے ذہن میں ساری چیزیں لے کے چلے گئے. تو یہ ہمیں آنا ہوگا کہ ہم سب کو پروفیشنلزم کے ساتھ ڈاکومنٹڈ کام کرنا پڑے گا. چوتھا ہے بینیفٹ میکسیمائزیشن. ہم یہ ورثہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, یہ گروپ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ ارن کرنے کے لیے نہیں, یہ گروپ ایگزسٹ اس لیے کرتا ہے کہ امت کو, انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے. اگر ہم لوگوں کے مسائل ہیں, ان کے جوتے ہیں, ان کے کمفرٹیبل جوتے بنیں, لوگوں کو بینیفٹ ہو. جب آپ حدیث میں کیا آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین بندہ کون لگتا ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے. اللہ کو سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ لاؤڈ, جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادارہ کب پسند آئے گا؟ جب یہ ہر پروڈکٹ بناتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا کہ زیادہ بیکے گا کیا, بلکہ کیا سوچے گا؟ زیادہ فائدہ کیا دے گا. کسٹمر اورینٹڈ پروڈکٹس بنیں گی. آپ یہ دیکھیں, یہ کتاب آج کل میری ریڈنگ میں ہے, یہ آپ سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے, CEO ایکسیلنس. یہ میکنزی کی بڑی زبردست بک آئی ہے, اور جو ہے نا یہ بیسٹ سیلرز میں آ گئی ہے. اس نے 6 سال محنت کر کے دنیا کی ٹاپ 100 کمپنیز کا جائزہ لیا ہے کہ وائی دے آر بیسٹ, ٹھیک ہے, اور ان کے CEOs میں کیا الگ بات ہے. تو اس کی میں نے اپنے پاس, جو میری پاس کاپی ہے اس کی میں نے پکچر لی ہے, اور یہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے ہائی لائٹ کیا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک ڈینش ایک کمپنی تھی, فارماسیوٹیکل کمپنی, ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے کہ اس نے جب اس کے نئے CEO نے چارج سنبھالا تو اس نے کہا کہ میں اپنی فارماسیوٹیکل دوائیاں کیسے بڑھا سکتا ہوں. ایک طریقے کہ میں ریپ کو دوں, اور ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ وہ جو ہر ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو بولے میری دوائی لکھو, میں تمہیں اس میں اتنا کمیشن دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. ایک طریقہ یہ ہے. اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا, میں پیشنٹ کو دیکھوں گا کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں, اور میں اس کے لحاظ سے انسولین بناؤں گا. اور جو خرچہ میں ڈاکٹرز کو رشوت دینے میں لگاتا تھا وہ اپنی پروڈکٹ کو بہتر کرنے میں لگاؤں گا. تو اس کا رزلٹ کیا ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنی بھی انسولین یوز ہوتی ہے, آدھی اس کمپنی کی یوز ہوتی ہے. تو خود ہی بڑھ گئی نا سیل, بجائے اس کے کہ دوسرے طریقے. آپ یہ سوچیں کہ میرے ذریعے امت کو نفع کیسے ہو جائے, انسانیت کو نفع کیسے ہو جائے. اللہ آپ کو خود ہی روزی دیں گے. ہم بھی دیکھیں, ہماری جگہوں پہ جگہ لکھا ہوتا ہے نو ریٹرن, ٹھیک ہے. اور گورا کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ ریٹرن پالیسی لے کے آؤ گے اور لوگوں کو فائدہ دو گے تو 92% آپ کی سیل بڑھ جائے گی. اور جتنے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب پھر ہوں گے, باہر لوگ پھر ہوں گے, آسٹریلیا جائیں, کہیں پہ بھی جائیں, آپ یوز کیے ہوئے مال کو اس کے پاس لے جائیں, واپس لے جائے گا. اور ہمارے یہاں کیا لکھا ہوتا ہے بڑا بڑا حاجی صاحب کی دکان پہ کہ واپس نہیں ہوگا, بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی انسان سے بیچا ہوا مال واپس لے لے, اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ واپس لے لیں گے, اس کی مغفرت کر دیں گے, صرف ایک ٹریڈ پر کہ اس نے کسی انسان کو کیا کیا, بیچا ہوا مال واپس لے لیا. یہ اسلام ہے. تو یہاں پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا, اور اینڈ میں صرف ایک آیت کو کوٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, ہر جگہ سے راستہ نکالتے ہیں. تو ٹیک اوے میسیج یہ ہے کہ ہم اس کی نیت کریں کہ ہم 24/7 مسلمان بننے کی کوشش کریں گے. دیکھیں, ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, نہ کوئی کلیم کر سکتا ہے, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یار میں بیٹر انسان بنوں گا, بیٹر مسلمان بنوں گا, بیٹر آرگنائزیشن بنوں گا, اور یہ وہ چیزیں جس کو دنیا مان رہی ہے ان کے مطابق اپنے ادارے کو چلانے کی کوشش کروں گا. اور بیبی اسٹیپ لیں, اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آتا. اپنے اپنے آرگنائزیشن میں دیکھیں کہ کیسے آنیسٹی لا سکتا ہوں, کیسے سچائی لا سکتا ہوں, کیسے جو ہے میں بڑا ویژن لا سکتا ہوں. آہستہ آہستہ چلیں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی نیت کے مطابق چینج آئے گا. تھینک یو آل.